یہ جو احناف کہتے ہیں نا، یعنی پری پلان میں اور دوسرے میں جو فرق کرتے ہیں جس کو شرع حلالہ بولتے ہیں، تو ان کے یہاں ایک ٹیکنیکل استدلال کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اس نے اگر شرط رکھی ہے، یعنی کہتے ہیں شادی ہو جائے گی، یعنی دونوں طرح بولتے ہیں شادی ہو جائے گی۔ اگر ایک بندہ تحلیل یعنی حلالے کی نیت سے شادی کرتا ہے، بلکہ حلالے کی شرط بھی رکھ دیتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ کہے کہ حلالے کی وجہ سے شادی کر رہا ہوں، سب یعنی سارے ممبر، میاں بیوی قاضی، سب کو پتا ہے کہ حلالہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں ٹیکنیکل استدلال یہ ہے کہ بھائی یہاں شرط باطل ہے، لیکن شرط کے باطل ہونے جی کی وجہ سے عقد بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کے سارے استدلال کی بنیاد اسی پر کھڑی ہوئی ہے کہ ان کا جو جی قاعدہ جی ہے، بھائی شرط باطل ہے تو شرط کو آپ باطل کرو، ہٹاؤ اس کو، لیکن باقی جو عقد ہو رہا ہے، باقی جو معاملات ہو رہے ہیں، باقی جو پروسیس ہے شادی کا، وہ سب پائے جاتے ہیں۔ ایک شرط ایڈیشنل آ گئی اس میں یا بات کہہ دی گئی، وہ باطل ہے، غلط ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں، لیکن یہ نکاح ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس طرح سے جی جی کرنا حرام ہے۔ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس طرح سے اگر کوئی حلالہ کرتا ہے ناجائز ہے، لیکن بھیا وہ اس شادی کو جی حلال بولتے ہیں۔ جی یعنی یہ جو حلالی جوڑا شادی کرتا ہے حلال بولتے ہیں، وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ بھئی شرط کو مارو گولی، یہ باقی پروسیس تو صحیح ہو رہا ہے، یہ اس جی شکل جی کو یہ لوگ کیوں گئے؟ ایک دوسری شکل ان کے ہاں کیا ہے، جس سے ہلکی ہے، یہ تو سخت ہے، اس کو تو حرام بولتے ہیں، لیکن نکاح کو صحیح بولتے ہیں، شرط کو صرف حرام بولتے ہیں، یاد رہے، وہ اس حلالے والے جی نکاح کو جی حرام نہیں بولتے۔ حلالی جی جوڑے جی کے اس پروسیس کو، جس کو پروسیس کرتے کہتے ہیں، اس کو یہ کبھی حرام نہیں بولتے کہ یہ شادی حرام ہے نا، یہ نہیں بولتے زناکاری ہے۔ جی اگر جی زناکاری بولتے تو آگے حلال کا فتویٰ نہیں دیتے، حلال کا، لیکن وہ جی جی گرچہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ایگریمنٹ کرنا حرام ہے، لیکن شادی ہو جائے گی، اس حرام جی شرط جی کے باوجود بھی شادی ویلڈ ہے۔ اسی پوائنٹ جی پر وہ جی آگے جا کے کہتے ہیں کہ وہ پہلے بیوی کے لیے حلال ہو جائے گی، کیونکہ یہ ویلڈ شادی سے گزر کر رہی، نکاح سے گزر کر آئی ہے۔ تو اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے ان کا، جو اس سے بھی ہلکا ہے، وہ کیا کہ اگر کوئی بندہ دل میں نیت رکھتا ہے کہ میں حلالہ کروں گا، شرط میں اس کو داخل نہیں کیا ہے، دل میں رکھا ہے، تب تو جی کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی جی نہیں، جی یعنی یہ شرط میں رکھنا کار ثواب ہے۔ مفتی صاحب نے کہا یہ تو ثواب کا کام ہے۔ تو یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ جی شرط دل میں کیا رکھا ہے، وہ ٹیکنیکل استدلال ہے کہ دل میں کیا رکھا ہے، اس کا عقد سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ان فقہا کا جی جی استدلال ہے، یہ اس کی بنیاد، اس کا بیس ہے۔ اس کا جواب کیا ہے، اس جی کا جی توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ یہ ہے کہ سارے فقہی مذاہب جو بار بار رٹتے ہیں نا، لا اجتہاد مع النص، نص کے ہوتے ہوئے جی اجتہاد، لا قیاس مع النص، یہ جملہ ہے، سب لوگ جو ہے بولتے ہیں کہ لا قیاس مع النص۔ جی جی آپ نے کوئی اصول بنا لیا، وہ اصول ہزاروں عقد پر، عقود پر اپلائی ہو، لیکن یہاں اپلائی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں صریح اور واضح نص ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کو پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ اس کو لوگ مکروہی تحریمی بولتے ہیں نا، یہ حرام ہے۔ اب رہا مسئلہ ہے کہ اس کو جو آپ تقسیم کرتے ہیں نا کہ یہ جو نص ہے اس سے مراد وہ حلالہ، یہ نہیں، نص کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین مرجع صحابہ ہے۔ ہوں صحابہ نے اس نص کو، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی، اس ہوں نص کو صحابہ نے اس طرح سمجھا ہے کہ آپ پلان کے ساتھ نکاح کرو گے، شرط لگا کے نکاح کرو گے تو ایسا نہیں کہ عقد ہو جائے گا، اس شرط کا فرق نہیں پڑے گا، یہاں فرق پڑے گا۔ صحابہ نے کہا یہ نکاح نہیں ہے، یہ ہوں زنا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی دل میں رکھا، جسے شیخ سرفراز نے اثر پیش کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا، ایسے ابن عمر کا بھی ہے، تو ان لوگوں نے اس کو بھی زنا مانا ہے، یعنی بہت ہی صراحت کے ساتھ صحابہ نے زنا قرار دیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو حلالہ والی جو حدیث ہے، یہ حدیث اس طرح کے عقد کو، اس طرح کے شرط کو، اس طرح کی سوچ کے ساتھ کی جانے والی نکاح کو حرام قرار دیتی ہے۔ اس لیے تمہارا یہ قاعدہ ادھر نہیں فٹ ہوگا، کہیں اور لے جا کے فٹ کرو۔ دوسری جی کوئی شرط رکھ دیا تو کہہ دو کہ بھئی شرط کو مارو گولی، یہ پروسیس تو باقی سے ہو رہا ہے، لیکن یہاں آپ نہیں بول سکتے، کیونکہ یہاں خاص نص، اس نص کو لے کر صحابہ کرام کے خاص فہم ہے، پوری دنیا کے ائمہ اکٹھا ہو جائیں، ہم صحابہ کرام کے فہم کو اگنور نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام نے حلالہ والی جو حدیث، لعنت والی حدیث ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآنی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسا کہ ابن عباس نے قرآنی آیت کو کوٹ کیا، قرآنی آیات رکھتے ہوئے صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ شادی ویلڈ نہیں ہے۔ اس طرح کی شادی میں چاہے زبانی شرط رکھے یا دل میں ویسا ارادہ رکھے، دونوں وجوہات کی بنا پر یہ نکاح ویلڈ نہیں ہے۔ تو ان کا جو ٹیکنیکل استدلال ہے، جس پر ان کے سارے حلالہ سینٹر کی بنیاد کھڑی ہے،
اس بنیاد کا جواب یہ ہے کہ آپ قاعدہ کہیں دنیا بھر میں لے جا کے فٹ کرو یا نہیں فٹ کر سکتے، کیونکہ یہاں خاص حدیث ہے اور صحابہ کرام کا واضح اور متفق علیہ فہم ہے، اس سے بغاوت آپ نہیں کر سکتے۔ یہ تو صحیح بات ہے کہ جب نص موجود ہے، صحابہ کے یہاں کا اتفاق موجود ہے، تو پھر اس اتفاق کو آپ اپنے بنائے ہوئے اصول کی بنیاد پر رد نہیں کر سکتے۔ پر اصول بھی جو ہے نا، ایسا مطلق اصول کہیں پر نہیں ہے کہ ہر طرح کی شرط ہو عقد کے ساتھ میں تو عقد تو باقی رہے گا اور شرط صرف باطل قرار پائے گی۔ ایسی بہت ساری شرطیں ہیں جو اگر عقد کے وقت لگا دی جائے تو شرط بھی باطل ہو جاتی ہے، عقد بھی باطل ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ اگر کوئی ایسی شرط ہے جو عقد کے مقصد کے خلاف ہو، یا میں ایک دم اصولی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ ایسے شرائط اگر عقد میں لگا دیے جائیں جو عقد کے مقصد کے خلاف ہے، تو ایسی صورت میں وہ شرط بھی باطل ہو جاتی ہے اور جو اصل مقصد تھا نا عقد کا، وہ عقد بھی باطل ہو جاتا ہے۔ مثلا جیسے میرا موبائل ہے، میں موبائل آپ کو دوں اور کہوں میں موبائل تو آپ کو بیچ رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ جو ہے وہ اس موبائل کی ملکیت آپ میں منتقل نہیں کروں گا، آپ استعمال کرتے رہیں، موبائل کے استعمال کی اجازت تو میں آپ کو دے دوں گا، پر یہ ملکیت میں میرے ہی رہے گا۔ اب یہ جو شرط میں نے لگا دی ہے، یہ شرط اصل بے کے مقاصد کے خلاف ہے۔ تو جب کوئی ایسی شرط لگا دی جاتی ہے جو عقد کے مقاصد کے خلاف ہو تو وہ شرط بھی باطل ہو جاتی ہے، وہ عقد بھی باطل ہو جاتا ہے۔ اب نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نکاح کا مقصد ہوتا ہے ایک عورت کو اپنے نکاح میں ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا۔ بنیادی طور پہ نکاح کا مقصد یہی ہوتا ہے، جیسا کہ ابن عمر نے کہا کہ بھائی نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ لڑکی مجھے پسند آئے گی، میں اس کو زندگی بھر اپنے ساتھ رکھوں گا، ہاں نا پسند آئی تب میں طلاق دے دوں گا، کیونکہ شریعت نے ایک آپشن رکھا ہے۔ جب تحلیل کی شرط لگا دیتے ہیں نا تو نکاح کے اصل مقصد کے خلاف ہو جاتی ہے وہ شرط۔ یعنی ایسا نہیں کہ صحابہ نے کوئی ایسا فتویٰ دے دیا ہے جو اصولوں کے خلاف ہے، صحابہ کا فتویٰ بھی عین اصولوں کے موافق ہے کہ بھائی نکاح کا مقصد ہے ایک عورت کو ہمیشہ اپنی بیوی بنا کر کے رکھنے کے مقصد سے نکاح کرنا۔ لیکن جب آپ تحلیل کی شرط سے نکاح کرتے ہیں تو یہ ایسی شرط ہے جو اصل نکاح کے مقصد کو ضائع کر دیتی ہے، اس کے خلاف ہے۔ تو جب کوئی ایسی شرط لگائی جائے، جیسے کوئی آدمی شرط لگا لے کسی عورت سے شادی کرتے ہوئے کہ میں سے شادی کرتا ہوں لیکن یہ زندگی بھر میرے لیے حرام رہے گی، میں زندگی بھر اس سے قربت نہیں کروں گا، میں اس کو ہمیشہ محروم رکھوں گا، اگر ایسی شرط لگا دے تو یہ شرط بھی باطل ہو جائے گی، وہ نکاح بھی باطل ہو جائے گا، کیونکہ ایسی شرطیں اصل نکاح کے مقاصد کے خلاف ہیں۔ تو جب ایسی شرط لگا دی جائے جو عقد کے مقاصد کے خلاف ہو تو وہ شرط کے ساتھ ساتھ وہ عقد بھی باطل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے کہ یہاں پر جب تحلیل کی شرط لگا دی جاتی ہے کہ نکاح کا مقصد اس کو ہمیشہ کے لیے رکھنا نہیں ہے بلکہ مقصد اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرنا ہے، تو کیونکہ یہ عقد کے اصولوں کے منافی ہے، عقد کے مقاصد کے خلاف ہے، اس لیے یہ شرط تو باطل ہوگی ہی، یہ عقد بھی باطل ہو جائے گا۔ عقد کے باطل ہونے کا مطلب انویلڈ ہو جائے گا، یہ نکاح انویلڈ ہے۔ اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس نکاح سے وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے، اگر واقعتاً شوہر نے 3 مجلسوں میں 3 طلاقیں دی ہے تو اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، اس کو حرام کام کرنے کا بھی گناہ ملے گا اور وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال بھی نہیں ہوگی۔ نہیں، یہی سمجھانا ان کو، کیونکہ وہ اس کو نکاح سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جی وہ جی کہتے جی ہیں جی کہ شیخ، کوئی بھی جی شرط لگا شیخ، دو لیکن وہ ہاں نکاح نہیں ہے۔ نہیں، یہ ماشاءاللہ بہت دونوں باتیں آ گئی، صحابہ کا اور ایک قول تو بات آ اور ہی ہے، گیا، ایک صحابہ بات کے اور قول ہے، کے ساتھ یہ ایک بھی بات بات آ اور گئی ہے کہ یہ اصول صحابہ کا قول اور فتویٰ اصولوں کے خلاف نہیں ہے، وہ بھی ایک اصول ہی میں پہ منضبط انہوں نے صحابہ نے فتویٰ دیا ہے۔ اصول کوئی قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، لکل قاعدۃ شواذ، بھائی کوئی اصول ہے ہاں اسے آپ 10 جگہ اپلائی بھی کرو، اس کے استثناء بھی ہوتے ہیں نا، ایسا تھوڑی کہ ہر جگہ کو اصول اپلائی کر دو۔ آپ کیوں کہتے ہو لا اجتہاد مع الناس؟ مطلب جب یہ کہا جاتا ہے لا قیاس مع النص تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیاس اصول تقاضا کرتے ہیں کہ ایسے ہو، لیکن نص آ گئی ہے اس لیے ہم یہاں اصول نہیں لیں گے۔ اگر اچھا ایک بات اور بول دیتے ہیں، بھی بات یہ آ ہی رہی ہے، تو اگر اس طرح سے کہہ دیا جائے کہ شرط رکھنے سے کوئی بھی نکاح باطل نہیں ہوتا، تب تو متع والے نکاح کو بھی نکاح مان لینا چاہیے۔ متع میں کیا ہوتا ہے؟ متع میں بھی تو ایک باطل شرط رکھی جاتی ہے۔ تو اگر کسی نے، احناف کا بھی مجھے پتہ نہیں اس پہ کیا موقف ہے، لیکن شرعی موقف تو یہی ہے کہ اگر میں نے کسی عورت سے نکاح کیا، شرط یہ رکھ دی کہ میں تم سے نکاح کر رہا ہوں صرف 4 سال کے لیے، صرف 4 مہینے کے لیے، صرف 4 دن کے لیے، شرط رکھ دی میں نے۔ اب ایسی صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا صرف شرط باطل ہوگی، نکاح صحیح ہو جائے گا، یا پھر یہ کہ نکاح بھی باطل ہے اور شرط بھی باطل ہے؟ دونوں بات احناف کا بھی تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ احناف کا اصل میں بھروسہ نہیں رہتا کہ وہ کیا بول دیں، تو ذرا سا دیکھنا پڑے گا کہ ایسے معاملے میں احناف عقد کو صحیح مانتے ہیں یا غلط مانتے ہیں، لیکن اصولی بات تو یہی ہوگی، ان کا اصول تو یہی کہتا ہے، قاعدہ یہی کہتا ہے، اگر ہاں
اگر اصول کو اس اصول کو بھی علی اطلاق مانا جائے تب تو یہ کہنا پڑے گا کہ نکاح مطابق صحیح ہے، بس صرف شرط باطل ہو جائے گی اور مطاولہ نکاح صحیح ہو جائے گا، یہی بولنا پڑے گا۔ اب اس کے جواب میں جو آپ کہیں گے وہی ہماری طرف سے حلالہ کے بارے میں جواب ہے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی 10,000 سپورٹرز کیمپین۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی پلس ٹی وی بہت ضروری کام کر رہا ہے؟ آج اسلام کے خلاف اتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں، آئی پلس ٹی وی ان کا جواب دیتا ہے پروف کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے؟ آئی پلس ٹی وی کو 10,000 سپورٹرز کی ضرورت ہے جو ہر مہینے اپنی طاقت کے مطابق سپورٹ کریں۔ اتنے بڑے نیٹ ورک کے لیے لگاتار سپورٹ کی ضرورت ہے۔ واٹس ایپ پر صرف ایک میسج بھیجئے، آئی سپورٹ آئی پلس ٹی وی۔ میں آئی پلس ٹی وی کے ساتھ ہوں۔